اردو میں اچھا میں کدھر ہٹاؤ اچھا اس عبارت ترجمہ کر لو کتنے عبارت ہیں تاکہ عوام نے پتہ چلے نا بھائی تو نہیں پڑھ کے جی سنیے جی عبارت وَأَمْدَ الْقَاضِي حُكْمَهُ إِنْ وَافَقَ مَذْهَبَهُ جی عمدہ یمدی باب فعال ہے کہ جاری رکھے قاضی حکم کے حکم یعنی فیصلے کو اگر وہ فیصلہ قاضی کے مذہب کے موافق ہو. اب سنیے یہ متن ہے آگے کیا کیسا قاضی ہو کیا کرے یعنی اذا رفع تسنیہ کا اذا رفع حکمہ الیہ ہے کہ جب دونوں فریق اس فیصلے کو نظر ثانی کے لیے اتفاق رائے سے قاضی کو پیش کریں. اذا رفع حکمہ الیہ یہ رفع تسنیہ کا صیغہ ہے. یہ کتاب کا نام آخر میں بتائیں گے ابھی نہیں بتائیں گے. اچھا آگے کتنے وَتَحَاكَمَا جناب توجہ فرمائیں تحاکما باب تفاعل ہے کہ وہ اپنا جھگڑا پیش کرے قاضی صاحب ثالث نے مجھ پر ظلم کیا ہے مجھ پر جاتی ہوئے میری بیوی کو یہ کر دیا وہ کر دیا دوسرا کہے نہیں قاضی صاحب یہ جھوٹ کہہ رہا ہے حکم نے فیصلہ صحیح کیا دونوں جھگڑا قاضی کو پیش کرے تب قاضی اس فیصلے پر نظر ثانی کرے گا. کیا ان فقہا کو فصلوا اعلی ذکر ان کنتم لا تعلمون الیاذ باللہ یہ معلوم نہیں تھی کیا ان کے علم میں نہیں تھا کہ اللہ تو فرماتا ہے فصلوا اعلی ذکر اور ہم لکھ رہے ہیں کہ قاضی تب اس سوال کا جواب دے گا کہ دونوں فریق اس فیصلے کو قاضی کو پیش بھی کریں اور اس فیصلے پر جرح بھی کریں اس فیصلے پر اعتراض بھی کریں تب قاضی فیصلہ دے گا کہ ہاں او میں تمہارا فیصلہ کر دوں. آپ کے پاس کون آیا آپ تو کہتے ہیں ہمارے دوست ہے ملک صاحب ہے وہ آئے ہیں وہ خود کہتے ہیں جی میں کسی فریق کا نمائندہ نہیں ہوں. آپ نے بھی لکھا کہ انہوں نے مجھے کہا میں کسی فریق کا نمائندہ نہیں ہوں. آپ کی حیثیت کہاں سے آ گئی؟ اس لیے مان لیجئے کہ اس بحث میں اور آپ کی وہ تحریر لکھنے میں آپ کی حیثیت شرعی نہیں ہے تو مہربانی کریں بات آگے چلنے دیں. یہ تبیین الحقائق صفحہ نمبر 118 جلد نمبر 5. یہ چھاپے مختلف ہے نا تو یہ چھاپا کہاں کا ہے؟ مرکزی اہل سنت برکات رضا شارع الامام احمد رضا. میں بول سکتا ہوں لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے سوال کا جواب چاہیے. ابھی میرا کچھ ٹائم رہتا ہوگا مجھے اپنے سوال کا جواب چاہیے کہ اس گفتگو میں آپ کی حیثیت شرعی ہے یا نہیں. آپ نے جو تحریر جاری کی ہے ہمارے شہر بندیال میں تقسیم ہوئی ہے ثالثی فیصل کے خلاف کیا وہ تحریر شرعی ہے یا غیر شرعی ہے اس کی حیثیت آپ بتا دیں. باقی ہر سوال کا جواب جو ہے وہ میں پیش کروں. میں نے ہاں فریقین میں سے کوئی گیا آپ کے ساتھ؟ فریقین میں سے میرے پاس کوئی نہیں گیا لیکن آپ یہ بتائیں کہ اب کہاں ہیں قاضی شریف؟ قاضی شرع تو اب ہے نہیں. مسلمان کس کے پاس جائیں گے کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے یا زیادتی ہوئی یا اس فیصلے کی چھان بین کرنی ہے وہ کس سے کرائیں گے آپ بتائیں. مسلمان کوئی آدمی بھی پوچھ سکتا ہے مسلمانوں کو حق ہے. آپ جب تعلیق کرواتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی بھی آدمی آپ کی طرف سے مسئلہ پوچھنے گیا تو تمہاری عورتوں کو 3 طلاقیں ہوگی تو کوئی آدمی تو پوچھ سکتا ہے مسئلہ. تو میں یہ عرض کروں گا کہ آپ کو میں پہلے یہ بتاتا ہوں کہ یہ تحکیم شرعی ہے بھی یا نہیں. سنیں آپ ہدایہ شریف اپنے سوال کا جواب دیں. جواب میں دے رہا ہوں. سوال کا جواب چاہیے. یہ کیا ہے تحکیم کیا میں بتاؤں گا. یہ تحکیم شرعی ہے. اگر میں ان کتابوں سے ان 4 ثالث حضرات کی تحکیم صحیح ثابت نہ کروں خدا کی قسم میں اپنی شکست کا بھی اعلان کروں گا. اگر کتب فتاوی سے اپنے 4 ثالث حضرات کی چوتھا خود میں ہوں اس فیصلے میں لوہاروں اور موچیوں کے ثالثی فیصلے میں اپنی اور اپنے 3 ثالث حضرات کی ثالثی حیثیت شرعی طور پر ثابت نہ کروں تو میں اپنی شکست کا اعلان کروں گا.
کیا بات کرتے ہیں؟ مجھے سوال کا جواب دے کہ کیا آپ کی حیثیت جناب آپ کے آس پاس علماء بیٹھے ہیں وہ کچھ مداخلت کرے؟ آپ کو تو پتہ نہیں مناظرہ کیا ہوتا ہے. کبھی کیا مناظرہ آپ نے؟ کبھی دیکھا آپ نے مناظرہ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ان کا ہے تو کیوں چھیڑتے ہیں؟ مجھے سوال کا جواب چاہیے. یہ لاجانی گفتگو نہیں چاہیے جی. مجھے سوال کا جواب چاہیے جی. یہ کہاں پہنچا؟ آپ نہیں توجہ کر رہے. میرے پاس جو کہہ دے بھی جواب نہیں ہے ٹھیک ہے جی. آپ کہہ دے جواب نہیں ہے ٹھیک ہے. کوئی زور ہے ہمارا؟ نہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قاضی وقت تو ہے نہیں. مسلمان کس کے پاس جائیں کہ مجھے مذہب دیں؟ نہیں جی ٹھیک ہے تو سونا دو جناب. مولوی صاحب بھائی تین کوئی اختیار نہیں بولن کا وڈے پارٹی خانہ یہ تو اختیار ہے تو سب بولو. میرے جناب سوال ہے کہ قاضی شرع جب موجود کوئی نہیں مسلمان کس کو جان سوال کریں؟ میں جواب دوں جناب عبارت دو جی. ثانی ثالث میں لکھ کے تھوڑے بھیجا بھائی تھی میں جواب دیو میں رجوع کر لے سا. اگر میری تحریر چ موجود نہیں تو پھر تو ہویا میرا کمزوری ہوئی تو غلطی ہوئی. میں لکھ کے بھیجا کہ جناب ادھر جواب دیو جواب آسی میں رجوع کر لے سا. اگر نہ سی تو پھر تمہیں اس سے سوچنا ہو سی. تو سر میں نے جواب دیتا آج تک. آج دین لگے تھے آج لے لو تو رجوع کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب ٹھیک ہے جواب دیو. جی جی میں ٹائم دے رہے بولن کا یا اپنی گل چلانی نے جی. ٹھیک ہے آپ بولیں. میں بول رہا جی جواب لو جی. میرے کو جواب لو جناب کہ تمہارا سوال کیا ہے؟ سوال دہراؤ نا سوال دہراؤ کی میری تحریر پڑھ لو نا تو حیثیت پتہ چل ویسی کہ میں کس حیثیت نہ لکھا. جی آپ دوسری بار اپنے کن میں اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ قاضی مبلہ نہیں ہیں. شرع شریف آپ بھی تو قاضی نہیں ہے نا. ہاں قاضی تو موجود ہی نہیں ہے پورے ملک میں. ہاں میرا سوال یہ ہے کہ قاضی جب موجود نہیں جی اور حکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اور فیصلے میں اسے مسلمان سمجھتے ہیں کہ کمزوری ہو گئی ہے وہ کس کے پاس جائیں؟ قاضی تو ہے نہیں جناب. اگر علماء کے پاس جاتے ہیں دیتے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے مجھے ٹائم دیا ہے میری بات سنیے. جی ہمارے ملک میں قاضی مولہ موجود نہیں ہے قاضی شرعی موجود نہیں ہے مانتے ہیں نہیں ہے. لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ پوری امت کے لیے رحمت ہے. قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ شریعت ہے. آپ کی شریعت کے علماء نے اپنی کتابوں میں سینکڑوں سال پہلے لکھ دیا کہ میرے محبوب کے امتی ہو جب قاضی تمہارے پاس نہ ہو تمہارے علاقے میں قاضی نہ ہو تو فریقین کسی کو حکم مقرر کر دیں تو وہ حکم جو ہے وہ کل قاضی ہوگا وہ قاضی کے کئے مقام ہوگا. اس لیے اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. آپ بتائیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہمیں فریقین نے مقرر کیا اور میں الگ بات ہے ثابت کروں گا کہ ہم چاروں ثالث شرعی ثالث ہے. شرعی ثالث کی حیثیت سے ہم نے فیصلہ جاری کیا. 3 سال تک اس فیصلے پر فریقین میں سے کسی فریق نے کسی فرد نے اعتراض نہیں کیا رد نہیں کیا. فیصلے پر عمل کا اقرار و اعتراف 3 سال تک کرتے رہے. لیکن آپ کے پاس کون گیا؟ آپ کو تحریک کرنے کے لیے کیا کس نے کہا کہ ثالثی فیصلہ خلاف ہے یا شریعت کے مطابق ہے آپ فیصلہ دے؟ ہاں ہم پاکستانی ہیں سمجھ سکتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ہمارے ملک میں قائد اعظم کا احترام ہے وہ تو شاید ہو سکتا ہے لیکن آپ کو چاہیے تھا علماء کی طرف دیکھتے. الحمدللہ اہل سنت کے علماء ہر علاقے میں موجود ہے. قلم اٹھاتے وقت یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ آپ کی تحریر علماء کے پاس بھی جا سکتی ہے. ہر صفحے پر چھوڑیے کون بول رہے ہو میری بات سنیے میں نے بولنا ہے مناظر میں ہوں. آپ کے ہر صفحے پر کیوں 1 منٹ کے لیے سنیے میری. آپ کون ہیں؟ میں نہیں جانتا آپ کو.
میں نہیں جانتا صدر مناظر ان کے ہوں گے، میرے صدر مناظر آپ نہیں ہیں. سنیے بزرگ، آپ سے تعارف نہیں ہے میرا، شاید آپ صدر مناظر بن کے بیٹھے، آپ ان سے بولے، آپ ان سے بولے، آپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میں اپنے مناظر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لا علمی کا اظہار کیا یہ بات کر کے کہ فصلوا اعلی ذکر، مسئلہ بتانے کے لیے آپ ہی موجود تھے. کیا دریا پار کر کے، روڈ پار کر کے آپ کو انہوں نے جا کے ڈھونڈا؟ یہاں کوئی عالم نہیں تھا، یہاں 4 علماء نے متفق کا فیصلہ دیا، 24-25 علماء نے تصدیق کر دی، مفتیان نظام نے تصدیق کر دی. آپ اپنے سالسوں سے پوچھئے کہ اپنے علم و دیانت سے بتا دیں کہ کیا شرعی فیصلہ نافذ ہونے کے بعد آپ اس پر کوئی گفتگو کر سکتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی تحریر کر سکتے ہیں؟ اگر آپ کے سالس میں سے جو بڑے ہیں وہ کہہ دیں کہ آپ کی وہ تحریر شرعی ہے، میں اعلان کر دوں گا کہ آپ اس مناظرے میں سچے اور جیت رہے ہیں. ہاں، اشرف سالس صاحب بیٹھے ہیں، آپ فرما دیں کہ ثالثی فیصلہ جاری ہو جائے، فریقین کو تسلیم ہو جائے، فریقین عمل کر دے، تو کیا اس فیصلے پر کوئی شخص بھی نہیں؟ جی، علم و دیانت اور چیز ہے، عقیدہ اور چیز ہے، تحقیق اور چیز ہے. ہمارے پاس فتاوی موجود ہے کہ ثالثی فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. گزارش یہ ہے کہ جو ملک صاحب حضرت مناظر صاحب کے پاس گئے ہیں، وہ ان کی تحریر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ مولانا محمد اشرف سیالوی صاحب کی معرفت یہ مولانا مجبور ہوئے ہیں. اس لیے اتنا وزن آپ ان پہ نہ ڈالیں، ہمیں اعتماد نہیں رہا. ٹھیک ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ حضرات؟ آپ اپنی واہ واہ بند کریں. یہ پہلے ہی گزارش کی گئی تھی، مسلمہ طور پر یہ بات کی گئی تھی، پھر مجھے مجبوراً بولنا پڑا ہے. یہ بات سن لیں، اب یہ بات کی گئی تھی، بھائی سن لیں بات. وہ صدر مناظر ہیں، درمیان میں کیوں بولتے ہیں؟ صدر مناظر ہیں، ہم میچ پر نہیں بول سکتے. ہمارا کوئی معاون میچ پر نہیں آیا، ہمارا کوئی معاون نہیں بول رہا، آپ نہیں بولے. اپنے مناظر صاحب کو آپ بات بتائے، وہ بتا دیں. ہمارے سوال کا جواب چاہیے یا لا جواب. ہاں، ابھی میرے 2 منٹ باقی ہے جناب. یہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، علمی بحث ہے، علمی گفتگو ہے، مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے. قبلہ شیخ الحدیث حضرت علامہ شیخ الحدیث محمد شریف رضی صاحب نے پہلے ہی آپ حضرات سے کیا ہے التماس کیا تھا کہ علماء کا ادب احترام ملحوظ رکھا جائے. میں بھی یہ اپیل کر رہا ہوں کہ اس مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھا جائے اور ہمیں تحقیق تک پہنچایا جائے. آپ میرے مناظر، میرے مقابل کو کہیں، میں ان ثالث حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ اس سوال کے جواب کے بارے میں آپ کچھ کہہ دیں. ابھی 1 منٹ باقی ہے جناب، صرف سوال کا جواب دے دیں. اگر جواب ہے تو بھی ہاں میں کہہ دیں، نہیں ہے تو بھی نہ میں کہہ دیں. ہم نے کوئی جرمانہ آپ پہ نہیں ڈالنا. آپ نہیں بولے حضرات، ادھر منہ کر کے بولے. وہ آپ ان سے بات کریں، آپ ان کے صدر مناظر ہیں. ہاں، ہم سے نہیں کریں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کالے بندے نال سنی کرنا ہمیں سوال کا جواب چاہیے جناب، سوال کا جواب چاہیے. ہمارے چیلنج بھی پہنچ رہے ہیں کہ آپ اپنا کوئی اعتراض اگر شرط کے ساتھ ثابت کریں گے تو ہم مانگے نام بھی دینے کو تیار ہے، لیکن آپ پہلے سوال کا جواب دیں. آپ اس وقت جو یہاں تشریف فرما ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب، آپ ثالثی فیصلے پر بار بار زور دے رہے ہیں. شریعت کی فقہ کی کوئی جزی پیش فرمائیں کہ ثالثوں کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط بہرحال نافذ ہوگا. یہ جزی پہلے پیش فرمائیں، اس کے بعد
جی میں آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وافق کا مذہبہ ہو، اس سے بھی یہی ثابت ہوگا ہے کہ وہ نافذ تب ہوگا کہ مذہب کے موافق ہو. پہلے اگر یہ جدید پیش فرمائیں تو کہ فیصلہ ثالث کا فیصلہ صحیح ہو یا غلط، بہرحال نافذ ہوگا. جہلوں والی بات کرتے ہو. اگر فریقین مخاصمت کریں، وہ قبول نہ کریں تو پھر قاضی کے پاس جائیں گے. جب فریقین نے مان لیا پھر اس کے بعد اس سوال کا کیا فائدہ؟ بولنے دو، جواب بولنے دو. اگلے جواب نہیں بنتا تو صاف کہہ سنیے جواب کہ میں نہیں جواب دیتا. جی حضور کیا یکڑا مار رہا جناب کہ ثالثی فیصلہ لازم ہے، نافذ ہے، وہ غلط ہے، غیر شرعی ہے یا شرعی ہے، یہ آپ کا سوال ہے. جی تو سنیے، ثالثی فیصلہ کرنے والے اگر ہیں علماء، ہاں جی آرام جناب، سکون سے، ہمیں سکون چاہیے جناب. ثالثی فیصلہ کرنے والے ثالث حضرات اگر ہیں عالم، انہوں نے فیصلہ جاری کر دیا. اب اس فیصلے کو یہ دیکھنا کہ یہ شریعت کے مطابق ہے یا شریعت کے مطابق نہیں، تو میں بتانا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا نہیں چاہتا، آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حق صرف قاضی کو ہے اور ثانی ثالث کو ہے. وہ بھی ان کو حق تب ملتا ہے جب فریقین وہ فیصلہ ان کو پیش کرے. اور یہ بات میں چند منٹ پہلے یہ کہہ چکا ہوں، شاید آپ نے اس وقت توجہ نہیں فرمائی. مطلقاً قاضی کو بھی اختیار نہیں کہ کسی بھی ثالث کے فیصلے کو وہ دیکھے کہ کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا فریقین کے علاوہ کسی اور کے کہنے پر قاضی اس کیس کی سماعت کر سکے. قاضی کو بھی شرعی طور پر اور موجودہ قانون کے طور پر بھی اختیار نہیں ہے. کہ موجودہ قانون بھی یہی کہتا ہے کہ جب متاثرہ فریق اپیل نہیں کرتا، اس اپیل کی سماعت نہیں ہوتی. شریعت نے بھی یہی قانون رکھا کہ جب دونوں فریق چاہے اپنے آپ کو متاثر سمجھتے ہوں یا کسی ایک کو متاثر سمجھتے ہوں، دونوں فریق قاضی مولا، وہ قاضی جس کو حاکم وقت نے مسلمانوں کے مخصوص علاقے کے لیے مخصوص مقدمات کے لیے مقرر کیا ہو، اس کو پیش کریں گے تو قاضی بھی تب سنے گا. یہ نہیں ہے کہ کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی کسی گٹھ میں بیٹھا ہو اور وہ کہے میں تو چشمہ پہن کر بیٹھ گیا ہوں، میرے پاس قلم ہے، لاؤ میرے پاس، میں دیکھتا ہوں یہ فیصلہ صحیح ہے یا غلط ہے. شریعت نے یہ اختیار نہیں دیا، اخلاق نے یہ اختیار نہیں دیا، موجودہ قانون نے، ہمارے معاشرہ نے، ہماری پنچایتوں نے بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ فیصلہ کرنے والے اور ہوں، فیصلہ کسی اور کا ہو اور اس کو جانچنے والا کوئی اور ہو جائے. یہ کسی شریعت میں نہیں، کسی قانون میں نہیں. لہذا آپ کو یہ کوئی حق نہیں تھا. آپ کی تحریر غیر شرعی، اس وقت آپ کی حیثیت غیر شرعی ہے. جناب یہ حوالے موجود ہیں، کہیں تو ہم لکھے ہوئے ہیں، ہم ثالث حضرات کو بھی پیش کریں گے، پڑھ کر بھی سناتے ہیں. جی پڑھو، جی پڑھو. نہیں یہ بارہ میں پیش. ہاں جی. ولو حکم رجلان حکم رجلان کہ دو آدمیوں نے حکم بنایا ایک کو،